7ویں صدی کی ابتدا میں اسلام کا آغاز ہوا اور تیزی سے پھیلنے والے مسلمانوں نے سال 637 میں یروشلم فتح کر لیا اور اس کے ساتھ دنیا کے ایک بڑے حصے پہ مسلمانوں کی حکومت بن گئی، جس کی بنیاد خلافت راشدہ کے نظام پہ قائم تھی۔ 11ویں صدی میں کرسچنز فرانس سے تقریباً سارے یورپ پہ حکومت کرتے تھے۔ کرسچن پوپ صرف یورپ ہی نہیں بلکہ یورپ میں رہنے والے کرسچن کے دلوں پہ بھی حکومت کرتے تھے اور ان کی سوچ بدلنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے، اور انہی صلاحیتوں کی بدولت سال 1035 میں کرسچنز کے رہنما پوپ اربن II نے مسلمان اور ان کی خلافت کے نظام پر ایک مذہبی جنگ مسلط کر دی، جس کا اصل مقصد یروشلم پہ قبضہ کرنا تھا۔ تاریخ نے ان جنگوں کو دی ہولی کروسیڈز کا نام دیا ہے۔ مذہب کے نام پر مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، ان کو ان کے بچوں سمیت زندہ جلا دیا گیا اور اس قدر قتل و غارت کی گئی کہ یروشلم کی گلیوں میں خون بارش کے پانی کی طرح بہنے لگا۔ یروشلم پہ کرسچنز کا قبضہ ہو گیا اور اس خون خرابے کو سب سے زیادہ کامیابی سے انجام دینے والے وہ چند لوگ تھے جو باقی عام کرسچن فوج سے بہت الگ تھے، جو بظاہر اپنے آپ کو کرسچن ظاہر کرتے تھے مگر اصل میں وہ بنی اسرائیل یعنی یہودی تھے، جو جھوٹ اور سازش سے کرسچن دنیا میں مسلمانوں کے خلاف فساد پھیلا رہے تھے، جن کے مقاصد یروشلم کو حاصل کرنے کے علاوہ اور کہیں آگے اور کہیں زیادہ شیطانی تھے، اور اپنے مقصد کو پانے کے لیے یہ کوئی بھی قیمت چکانے کے لیے تیار تھے۔ اس زمانے میں یہ مخصوص یہودی فوج دا نائٹس آف دا ٹیمپل آف سولومن یا دا ٹیمپلر نائٹس کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یروشلم پہ قبضہ کرنے کے 20 سال بعد دا ٹیمپلر نائٹس نے مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ پہ اپنا قبضہ جما لیا، وہ جگہ جہاں سے ہمارے پیارے نبی حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر کا آغاز کیا تھا۔ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ پہ قبضے کے بعد دا ٹیمپلر نائٹس اپنے عیسائی بھیس سے آہستہ آہستہ باہر آنے لگے۔ وہ ساری کرسچن عبادات اور فکر سے دور ہوتے گئے اور انہوں نے قبالہ نامی کالے جادو کو سیکھنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ وہ سارے کالے اور شیطانی عمل بھی جو ان کے آباء و اجداد فرعون کی غلامی میں فرعون کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، اور جس کی مہارت انہوں نے بیبلون میں رہتے ہوئے حاصل کی تھی۔ ٹیمپلر نائٹس کی یہ سرگرمیاں کرسچن مذہبی آداب سے بالکل الگ تھیں۔ کرسچنز کو ان کے یہودی ہونے کا شک ہونے لگا اور ایک دن یہ شک یقین میں بدل گیا۔ کرسچنز کے ایمان کے مطابق وہ یہودی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ سولی پہ چڑھایا تھا، اس لیے کرسچنز یہودیوں کو اپنا مذہبی دشمن مانتے تھے۔ سال 1314 میں پوپ کلیمن V نے دا ٹیمپلر نائٹس کے سربراہ جیک ڈی مولے کو پھانسی دے دی اور باقی ٹیمپلر نائٹس کا صفایا کرنا شروع کر دیا، اور جب وہ پوری طرح سے ختم ہونے لگے تو ٹیمپلر نائٹس نے یروشلم کو چھوڑ کر کسی محفوظ جگہ میں پناہ لینے کی سوچی۔ وہ یروشلم سے فرار ہو گئے اور اس بار وہ ایسی جگہ گئے جہاں ان کو وہ حالات ملے جن کا وہ پوری طرح سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ دا کنٹری آف اسکاٹ لینڈ، جو اس وقت انگریزی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد میں مبتلا تھی۔ ٹیمپلر نائٹس اس آزادی کی تحریک میں شامل ہو گئے۔ اسکاٹ لینڈ کے لوگوں کے لیے نائٹس ایک نئی امید اور ایک نیا ہتھیار تھے۔ نائٹس کو معمول سے زیادہ جنگی تجربہ تھا جو انہوں نے مسلمانوں کی طاقتور فوج سے 200 سال تک لڑ کے حاصل کیا۔ بالآخر وہی ہوا جو اسکاٹ لینڈ کے لوگوں نے سوچا تھا۔ ایک خرریز جنگ کے بعد اسکاٹ لینڈ آزاد ہو گیا، اور جہاں ٹیمپلر نائٹس کا نام ختم ہوتا نظر آ رہا تھا، وہاں ٹیمپلر نائٹس واپس ایک بار پھر اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے
پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور اور تیار تھے۔ اپنے مقاصد میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو دور رکھنے کے لیے اس بار انہوں نے جنرلوں اور وزیروں کو چھوڑ کر ملک کے بادشاہ کو اپنی مٹھی میں رکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ آنے والی کسی بھی رکاوٹ کے اندیشے کو بھی یہ جڑ سے ختم کر سکے۔ لیکن اپنے آپ کو اور اپنے مقاصد کو خفیہ رکھنے کے لیے دا ٹیمپلر نائٹس کا اپنے نام کو لوگوں کے ذہن اور زبان سے ختم کرنا ضروری تھا۔ اسکاٹ لینڈ کی آزادی کے بعد دا ٹیمپلر نائٹس نے روزلینڈ چیپل نامی جگہ کو اپنی پناہ گاہ بنائی، وہ جگہ جو آج تک اسکاٹ لینڈ میں ان کی موجودگی کی نشانی بن کر کھڑی ہوئی ہے۔ ٹیمپلر نائٹس کی آنے والی نسلیں اسکاٹ لینڈ کی حکومتی طاقتیں بن گئیں۔ سال 1603 میں کوئین الزبتھ فرسٹ کی موت کے بعد انگلینڈ کی حکومت کا کوئی وارث نہ بچا۔ سیاسی اخلاق کی بنیاد پہ اسکاٹ لینڈ کے کنگ جیمز ففتھ انگلینڈ کے نئے حکمران بن گئے اور اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ کو ملا کر ایک نئی ریاست قائم کر لی۔ جو طاقت ٹیمپلر نائٹس کی اسکاٹ لینڈ تک محدود تھی اب وہ پورے برٹش آئلز تک پھیل گئی۔ اگلے 100 سال تک ٹیمپلر نائٹس کی سرگرمیاں خفیہ طور پر جاری رہی اور انہوں نے اپنے آپ کو باہری دنیا سے بالکل چھپا کر رکھا تاکہ باہری دنیا میں وہ اور ان کا نام بھلا دیا جائے۔ لیکن اس سارے وقت میں وہ برٹن پہ اپنی اختیار کی مضبوطی بڑھاتے رہے، یکجہت ہو کر اپنی تعداد بڑھاتے رہے اور اپنے مقاصد کو انجام دینے کے لیے منصوبے بناتے رہے۔ دنیا کے ہر قسم کے ادارے اور مذہب میں انفلٹریٹ کر کے ساری اہم پوزیشنز پر اپنا قبضہ جما کر اپنا اختیار قائم کر لیا۔ That the release of Dajjal, the release of the Antichrist into the world took place in the lifetime of Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam. If he is released into the world, then where is he? We now come to another intriguing event. A companion of the Prophet alayhi salatu wasalam, his name is Tamim Dari. He came to the Prophet alayhi salatu wasalam and narrated an event which occurred. The Prophet listened and then he said to the people, "Sit down, I have something to say to you." Tamim Dari came to me and told me something about the Antichrist, which confirms what I have been saying to you. And now we get the story from the blessed lips of the Messenger of Allah. What is the story? Tamim ad-Dari and some 30 or 40 of his companions went on board a ship. And then the storms came and blew the ship for a whole month before they arrived at an island. And when they got on shore, they got off the ship and they went on shore, they were confronted by a very hairy creature. And then this creature spoke, "I am Jassasa," spy. Surah Al-Hujurat, وَلَا تَجَسَّسُوا, do not spy. So this is an island with a lot of people who excel in spying. And then Jassasa pointed to a monastery. There's someone waiting to see you there. So they rushed to the monastery. And there they found this young man, powerfully built, with curly hair. His hands were chained to his neck. His feet were chained. And this man began to question Tamim ad-Dari and his companions. A number of very interesting questions, but I don't have time to tell you all of them. And then he said, I am Dajjal. I am the Antichrist. And so now we know, up to this moment in time,
The Antichrist is not as yet released, but he is on an island which is about 1 month's journey away from the Arab world by sea. An island which has excellence in spying. Question: which island is it? साल 1717 में टेम्पलर नाइट्स एक दफा फिर दुनिया के सामने खुलकर आए और इस बार पहले से कहीं ज्यादा तादाद और ताकत के साथ एक नई शनाख्त पैदा करने के लिए तैयार थे। एक ऐसी शनाख्त जो उनकी पिछली सारी करतूतों से पाक थी और एक ऐसा नाम जो आने वाले वक्तों में खूब जाना जाएगा लेकिन उसका मतलब बहुत कम समझा जाएगा। द फ्री मेसन्स।